کروں گا اظہار کہ انہیرنٹ کانسیپٹ سینٹرل آئیڈیا تو سب کا سیم ہے. ایک نجات دہندہ آئے گا جو کہ حق کی ترویج کرے گا. اب حق ہمارے لیے اسلام ہے, دوسروں کے لیے دوسرا دین ہے. حق کی ترویج کرے گا اور ادھر بول بالا کر دے گا, پوری دنیا میں جسٹس قائم ہو جائے گا. جسٹس چاہے وہ اسلام کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ ہندو مت کے لیے ہو, کسی کے لیے بھی جسٹس سب جگہ قائم ہو جائے گا, اور سب اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے, اور شر کا بالکل خاتمہ قلع و قمع ہو جائے گا. اب جب اسلام کی خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں تو امام مہدی کے تصور کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے پورا کہ وہ کہاں سے, پورا اس میں کہ مدینے سے مکہ ہجرت کر کے وہ ادھر آئیں گے اور ادھر جو ہے وہ پناہ لیں گے, کعبے میں لوگ ان کی بیعت کریں گے, اور پھر اس طریقے سے وہ ان کی اقامت میں نماز ادا کی جائے گی, اور پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے. یہ پورا کانسیپٹ مسلمانوں کا ہے, جبکہ یہودیوں کے کسی اور طریقے سے, کیونکہ یہودی ویٹ کر رہے تھے ایک نبی آخر الزماں کا. نبی آخر الزماں کا کانسیپٹ, امام مہدی کانسیپٹ کو ہمیں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. بالکل الگ الگ کانسیپٹس ہیں. امام حسن عسکری کی اولاد سے جسے ہم کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام, تو وہ جو ہے ان کی جو والدہ ہے ان کا کہیں نہ کہیں لینیج بنتا ہے بنی اسرائیل سے. تو وہ یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بنی اسماعیل سے نہیں ہوگا, وہ بنی اسرائیل سے ہوگا. اگر تھوڑا بہت اگر ہم دیکھیں کہیں یکجا کرنے کی کوشش کریں, لوگ چیزوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کریں, تو کہیں نہ کہیں رستہ اس طرح نکلتا ہے. پھر ان کا یہودیوں کا کانسیپٹ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو آل داؤد سے جو وہ ہوگا نسل سے, اس سے پہلے بھی آل یوسف سے ہوگا, اور جو کہ پہلے اس کا سین بنائے گا, پہلے ایک وہ عوامل کریٹ کر دے گا جس کے بعد ان کا ظہور ہوگا, اور پھر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور یہ سب چیزیں ان کے لیے ان کا جو پورا کانسیپٹ ہے. اس طرح نصرانیوں میں بھی یہ کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے اور جو ہے پوری دنیا میں سب کو ہم سملر ہیں بالکل. ہندوؤں میں کل کی اوتار کا جو ان کا کانسیپٹ ہے, ان کا یہ ہے کہ خاص اڑیسہ کے پاس اور یو پی کے درمیان ایک گاؤں ہے, ادھر سے ان کا جنم لے گا. لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں نے الگ الگ وہ کی ہیں رائے کہ وہ عرب سے بھی مماثلت کر سکتے ہیں کہ وہ مکے وہ سے مدینہ ہجرت کرے گا. اس کو کل کی اوتار کے بارے میں ڈیبیٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں وہ پیشن گوئیاں ہیں, لیکن اگر وہ پیشن گوئی ہمارے نبی کے بارے میں تو وہ چیز ابھی تک صادق نہیں آئی ہے, تو اسی لیے وہ پھر امام مہدی کی طرف جاتی ہے, کیونکہ امام مہدی کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی ہوئی ہے. ہمارے مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزمان کو جب مانتے ہیں تو ہمارے لیے ہمارے کچھ جو ہے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی آخر الزمان کے بعد کسی اور ہادی کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی اور مہدی کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے نزدیک اس طرح کی. جبکہ مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت, تو اور اس میں صاف واضح طور پہ کہ وہ نبی بن کے نہیں آ رہے, نبی کی آل میں سے ہیں, اور وہ نبی کے وہ کام جو کہ ان کی امت میں ابھی تک نہیں ہو پایا. قرآنی وعدہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بھئی پوری دنیا میں اسلام کا صرف بول بالا نہیں ہونا, صرف اسلام کا بول بالا, بلکہ حق کو سچ کی فتح ہونی ہے. حق کو سچ کچھ بھی ہو اس کی فتح ہونی ہے. وہ کسی بھی اس طرح کے بدھزم کے حوالے سے اگر آپ دیکھا ہے تو بدھ مت میں کہ بدھا کا ایک ری انکارنیشن ہوگا جس میں جو ہے وہ سب کو نروانہ دلوائے گا, سب جتنے بھی جو ہوں گے ان سب کو وہ پاکیزگی اور اسپرچولیٹی کے اس لیول پہ لے جائے گا. لائک وائز فار جین مت میں بھی پورا یہی کانسیپٹ ہے. اس طریقے سے بہائی مذہب میں تو آپ کو پتہ ہے وہ امام مہدی کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بہا اللہ جو ہے امام مہدی ہیں, اور انہوں نے اسپرچولی وہ کیا ہے رادر کہ وہ لٹرلی ان کے معنی میں فٹ ہوتے ہوں اسلام کے. تو اس طرح امام مہدی کا کانسیپٹ تو اور کتنے سارے آپ کو بتائیں دعویٰ کرنے والے رہے ہیں ہمیشہ سے امام مہدی کا دعویٰ. اگر ہم دیکھا جائے تو نبی کے زمانے کے فوراً بعد ہی اصحاب کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے مہدی کا لقب بھی لیا, اور وہ تو اس کا مطلب یہ کہ اٹ واز انہیرنٹلی awaited thing کہ یہ ہونا ہے, یہ آنا ہے, اور یہ چیز ہونی ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں سینٹرل آئیڈیا سب کا ایک جگہ جا رہا ہے, لیکن جو بھی آئے گا وہ اسلام کے حساب سے دیکھیں, یہودیت کے حساب سے دیکھیں, نصرانیت کے حساب سے دیکھیں, جین مت کے, بدھزم سب کے, وہ جب بھی آئے گا وہ پوری دنیا میں امن قائم کرے گا, پوری دنیا میں جسٹس قائم کرے گا. جو امن اور جسٹس جب تک پوری دنیا میں ایک ساتھ قائم نہیں ہوگا جب تک وہ نہیں آئے گا. تو وہ کون ہے ہمارے لیے؟ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. اصل چیز ہے سینٹرل آئیڈیا کہ یس دیر از سم ون the special one who is coming. ہاں ہمارے یہاں ہم اس کو اسپرچولی ہم اس کو چوزن ون کہتے ہیں, ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نسل میں سے ہوگا, علیہ رسول معصومین میں سے ہوگا. ان کیا وہ گاڈلی فگر بھی ہوتا ہے. کرسچینٹی میں وہ خدا کا بیٹا اس طریقے سے فگر آ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اس طرح ہے کہ ہم اس کو عبد بندہ ہی سمجھتے ہیں, اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں. معصوم سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں, جبکہ ان کے یہاں وہ ڈیٹی والا کانسیپٹ آ جاتا ہے باقی مذاہب میں جیسے روسٹرن میں وغیرہ میں. تو وہاں بس اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ ایک عبد کو سمجھ رہے ہیں, ابن آدم کو سمجھ رہے ہیں. جیسے اناجیل میں بھی گاسپل آف لیوک میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں مینشن ہے. اصل میں جو ٹارگٹ ہدف جو ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, اس کائنات کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے پر کریں گے. بالکل. اور وہ اگزامپل دی جاتی ہے باضابطہ روایت کے اس میں کہ یہ اگزامپل ہے, یہ تمثیل ہے
کہ شیر اور بکری ایک جگہ پانی پئیں گے. جی یعنی یہ ایگزامپل کے طور پر یعنی بکری اور شیر دو ظاہر ممکن نہیں ہے کہ بکری اور ساتھ جو ہے نا اس کو خوف ہی نہ ہو شیر کا. تو اس طرح انسان جو ہے نا وہ امن میں رہے گا کہ دشمن سامنے ہے لیکن اس کو اس سے خوف نہیں ہے, اتنا امن ہوگا. کوئی غریب نہیں ہوگا کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے, چیریٹی دی جائے, پیسہ دیا جائے, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا وقت ہے کہ شیر اور بکری دونوں گھاس کھا رہے ہوں گے, مطلب دونوں کو اس سے ڈر نہیں ہوگا. گائے کا بچہ اور ریچھ کا بچہ ایک ساتھ کھیلیں گے, تو وہ جو چیزیں